میں پنجاب بار کونسل کا اور خصوصاً احمد قیوم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مسئلے کی، اس ایشو کی امپورٹنس کو سمجھتے ہوئے اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کے لیے، ایڈریس کرنے کے لیے یہاں پہ ایک لیکچر ارینج کیا۔ سب سے پہلے اگر ہم انسینٹی ڈیفینس ان کورٹ کیسز کی بات کریں، جو کہ ہمارا آج کا مین ٹاپک ہے، جس پہ میں آپ سے کچھ گزارشات عرض کروں گا، اس سے پہلے تھوڑا سا ہمیں مینٹل ڈس آرڈرز کے بارے میں اور مینٹل ہیلتھ کے بارے میں ایک جرنل انفارمیشن وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ انسینٹی اور انسینٹی ڈیفینس کا جو ٹاپک ہے، کوئی شخص بھی اس کو عبور حاصل کرنا تو دور، اس کو پراپرلی سمجھ نہیں سکتا اگر ہمیں ایک سفیشینٹلی اور سبسٹینشلی ہمیں مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ڈس آرڈرز کے بارے میں کوئی اتنی نہ ہو۔ تو ایک بڑی مسکنسیپشن پائی جاتی ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے، اور خاص طور پہ مینٹل ڈس آرڈر کے حوالے سے۔ کچھ لوگوں کا، بلکہ زیادہ تر معاشرے میں یہ خیال ہے کہ شاید یہ کوئی ایبسٹریکٹ قسم کے ڈس آرڈر ہیں، یہ شاید کوئی ایگزسٹ اتنے خاص نہیں کرتے، یہ کوئی بس کوئی ہوا میں کوئی چیزیں ہیں، یا کبھی ہم نے سٹریس کا سنا، ڈپریشن کا سنا، کوئی بڑی حد انگزائٹی وغیرہ کا سن لیا، تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ایسی کوئی چیز ہے جو کہ ایبسٹریکٹ ٹرمز کے علاوہ ایکچوئل میں ایگزسٹ نہیں کرتی، جو کہ ایک بڑا ہی ایک مسکنسیپشن ہے۔ بیسیکلی جو مینٹل ڈس آرڈرز ہیں، اٹس جسٹ لائک آر فزیکل ایلمنٹس، کہ جیسے جسمانی بیماریاں ہیں، اس میں کچھ نارمل بیماریاں جیسے سیزنل فلو وغیرہ، کوئی کنڈیشن بخار زکام کھانسی ہو جاتی ہے، اسی طرح سے کوئی کرونک النیسز جس میں ڈائبٹیز ہے، کوئی بلڈ پریشر کے ایشوز ہیں، یا کوئی کڈنی کے پرابلمز ہیں، اسی طرح سے مینٹل ڈس آرڈرز یہ باقاعدہ ڈس آرڈرز ہیں۔ اب اس میں بھی کچھ کنڈیشنز ہیں کہ کچھ لوگ ہیں وہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی سٹریس، ڈپریشن وغیرہ، یہ آج کل لوگوں میں عام پایا جاتا ہے، لیکن ہم ان کو بیمار نہیں کہتے۔ لیکن جیسے ہی یہ ایک حد سے زیادہ ہو گیا، ایک ریڈ لائن کراس کر گیا، تو تب کوئی بھی مسئلہ، چاہے وہ انگزائٹی کا ہے یا ڈپریشن کا ہے یا کوئی چھوٹی موٹی سٹریس ہے، وہ پھر ایک کلینکل لیول تک جب مسئلہ ایسکلیٹ کر جائے، ایک ریڈ لائن وہ کراس کر جائے، دین وی سے کہ اب یہ ایک بیماری، ایک ڈس آرڈر ہے۔ اس میں سپریم کورٹ نے کی ایک ججمنٹ، جن کا بھی عثمان صاحب نے بھی ذکر کیا، صفیہ بانو اینڈ ادرس، صفیہ بانو ورسز گورنمنٹ آف پنجاب اینڈ ادر، اس میں بڑی کمپریہنسولی کورٹ نے کچھ ڈائریکشنز بھی دیں اور کچھ لیگل جو لکوناز تھے ان کو سالو کیا، انٹرپریٹ کیا۔ اسی میں کورٹ نے بھی اپنی ججمنٹ میں لکھا کہ ایون کہ ہمارے جو سوسائٹی کا انلائٹنڈ طبقہ ہے، یعنی کہ ایجوکیٹڈ لوگ، وہ بھی مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کوئی بہت زیادہ اویئر نہیں ہیں۔ اب اس میں ایک اور، اس سے پہلے کہ ہم انسینٹی پہ جائیں، یہ بڑا ایک ریلیونٹ چیز ہے انسینٹی ڈیفینس کو سمجھنے کے لیے۔ عام طور پہ ہمارے ہاں یہ ایک تاثر ہے کہ جو مینٹل النیسز ہیں، یہ بڑی آسانی سے ان کو فیک کیا جا سکتا ہے، کہ اکثر کبھی کسی سے اگر کوئی انسینٹی ڈیفینس وغیرہ کی بات کریں تو ایون لیگل فریٹرنٹی میں جو کچھ ساتھی کولیگز ہیں، ان کا بھی یہ ایک ویو ملتا ہے کہ یہ تو کوئی بڑی آسانی سے کوئی شخص تھوڑا سا، جیسے عرف عام میں کہیں کہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرے، کچھ ایسا اپنا کوئی باڈی جیسچر دے، اور یہ کو لا کو جو کورس ہے اس کو اویڈ کرنے کے لیے یہ بڑی آسانی سے ڈس آرڈر جو ہیں، یہ ان کو ہم اپنے اوپر انڈیوس کر سکتے ہیں کورٹ سے بچنے کے لیے۔ یہ بات اتنی ہی غلط ہے اور یہ اتنا بڑا مسکنسیپشن ہے کہ دس از آلموسٹ امپاسبل۔ کوئی شخص اپنی مینٹل ڈس آرڈر، اگر اس کی فورینزک مینٹل ایویلویشن ہو رہی ہے اور اس کو ہم کورٹ میں پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں، جو میڈیکل بورڈ ہے انہوں نے جو اف دے آر پراپرلی ٹرینڈ اور انہوں نے اس کا تھورو ایگزامن کیا ہے، تو دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ کوئی شخص اپنا جو مینٹل ڈس آرڈر ہے وہ فیک کر سکے۔ اب اس میں مختلف قسم کی ٹیکنیکس ہیں کہ کس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص آئدر وہ مینٹلی ڈس آرڈر میں ہے یا نہیں۔ اس میں
سب سے پہلے تو ایک کلینکل آبزرویشنز ہوتی ہیں، اس کے بعد پھر مختلف قسم کے ٹیسٹ ہیں، اور ان میں کچھ ایبسٹریکٹ ٹیسٹ سے لے کر کچھ ریڈیولوجیکل اور لیبارٹری کے جیسے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ دوسرے النیسز میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ جو ڈس آرڈرز ہیں ان میں بھی اسی طرح سے ڈائگنوز کیا جاتا ہے. تو یہ ایک بالکل مسکنسیپشن ہے جی کہ کوئی شخص کر لے گا کچھ اور وہ ایسے کہہ دے گا جی کہ میں تو جی مجھے تو جی انسین تھا، مجھے تو یہ تھا اور ہی کین گیٹ اوے. دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل اگر جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ کوالیفائڈ اور یوزلی جو میڈیکل بورڈ ہے وہ اپنی فیلڈ میں ویل ٹرینڈ ہیں. اگر لائرز کی ان چیزوں پہ گرپ ہے جو کہ ان کا کوئی آئدر ڈیفینس میں ہے یا پروسیکیوشن میں ہے، تو دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ کوئی شخص اس لیول تک انسینٹی کو فیک کر لے. اب جو لیول سے میرا مراد ہے کہ کیا کس طرح سے ہمیں کورٹ میں کیا چاہیے انسینٹی کو پروو کرنے کے لیے، یا ایکچوئل میں یہ انسینٹی جو لیگل انسینٹی ہے وہ کیا ہے. تو دیکھیں سب سے پہلے اس چیز کا کلیئر ہو جانی چاہیے. عام طور پہ ہمیں 1 2 3 مینٹل ڈس آرڈرز کے بارے میں پتہ یوزلی معاشرے میں ہم نے نام سنا ہوتا ہے، لیکن مینٹل ڈس آرڈر جو ہیں یہ تقریباً 160 کے قریب ہے. ان میں اسٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن یہ زبان سے عام ہے، لیکن اگر ہم بات کریں اسکیزوفرینیا کی، اس کے علاوہ پرسنالٹی ڈس آرڈرز کی، اور انگزائٹی ڈس آرڈرز ہیں، آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہیں، یہ تقریباً 160 کے قریب جو ریکگنائز مینٹل ڈس آرڈرز یعنی کہ ذہنی بیماریاں ہیں. اب ان 160 میں بھی آگے پھر مختلف اسپیکٹرمز ہیں اس کے. یہ جیسے آٹزم ہے تو آٹزم جسٹ ایک مسئلہ ہے، لیکن یہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہے، یعنی کہ اس کے آگے بھی کافی ساری ویریشنز وغیرہ اس میں ہیں. اگر اسی کو اب کمنگ بیک ٹو دی کہ ہمارا جو مین ٹاپک ہے کہ انسینٹی کیا ہے اور اس کو ہم نے کورٹ کیسز میں کس طرح سے ہم اس کو ہینڈل کرتے ہیں یا ہمیں کرنا چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے اگر ذہنی بیماری کی بات کریں کہ کیا ہے، کیا ذہنی بیماری، کس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک فلاں کو کوئی ذہنی طور پہ بیمار ہے. دیکھیں جیسے میں نے ابھی آپ کو سٹارٹ میں ابھی ذکر کیا کہ ذہنی مسئلہ کسی کو ہونا، سٹریس، انگزائٹی، ڈپریشن، چھوٹا موٹا، یہ لائف کی سٹریسز میں آج کل ہر ایک شخص کو ہی ہوتا ہے. لیکن ذہنی طور پہ بیمار ہم اس کو کہتے ہیں جس کے یہ مسئلے اس حد تک بڑھ جائیں کہ ان کو اپنی ایوری ڈے لائف میں پرابلمز فیس کرنی پڑے، کوئی ڈسیبلٹی ہو جائے. یعنی کہ ایک شخص کوئی کام کرنے کا، ایک نارمل شخص ایک کام کرنے کا اہل ہے، لیکن اپنے مینٹل پرابلمز کی وجہ سے ان کو کچھ اس طرح کے مسئلے آ رہے ہیں کہ وہ اپنی روز مرہ کے جو کام ہیں، جو روز مرہ کے امور ہیں، وہ ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے پا رہے. اگر ہم مینٹل ڈس آرڈر کی جو ڈیفینیشن ہے، جو کہ انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈیفینیشن ہے، اس میں WHO کا جو ICD ہے، انٹرنیشنل کلاسیفیکیشن آف ڈیزیز 11th ایڈیشن، لیٹسٹ ایڈیشن، اور اس کے علاوہ DSM-5 یہ ایک ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں مینٹل ڈس آرڈر اور مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں. تو اگر دیکھا جائے کہ کیا ہے مینٹل ڈس آرڈر، بیسیکلی مینٹل ڈس آرڈر کو اگر ان کی کلیکٹیولی ڈسکس کریں ان دی لائٹ آف ICD اینڈ DSM، تو مینٹل ڈس آرڈر ایک سگنیفیکنٹ یعنی کہ بہت زیادہ ایک ڈسٹربنس جو کہ کسی کے خیالات میں ہوتی ہے، کسی کے جذبات میں ہو سکتی ہے، اور کسی کے بیہیویئر میں ہو سکتی ہے. یعنی کہ ایک شخص ان کے ایموشنز یا ان کے خیالات، اس کے علاوہ ان کے بیہیویئر، یا یہ تینوں چیزیں اس حد تک ڈسٹرب ہیں کہ وہ اپنے ایوری ڈے لائف جو ہے، جو اپنے روز مرہ کے کام ہیں، وہ ٹھیک طرح سے سر انجام نہیں دے پا رہے. اگر کوئی پروفیشنل ہے تو وہ پروفیشن میں ایکسل نہیں کر پا رہا، گھر میں کوئی جھگڑا وغیرہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور یہ سارے مسائل کی وجہ سے، اس کنڈیشن کی وجہ سے وہ پرسن ایک سگنیفیکنٹ ڈسٹریس میں ہے، یعنی کہ ہر وقت پریشانی کی ایک کیفیت میں ہے. یہ کچھ ایک ہمیں کرائٹیریاز ملتے ہیں جس میں ہم مینٹل ہیلتھ کو اور مینٹل ڈس آرڈر کو پرٹیکولرلی ڈیفائن کرتے ہیں. اب اگر اسی کو ہم دیکھیں
لیگل کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ مینٹل ہیلتھ اور مینٹل ڈس آرڈر کو ہاؤ ان آر لا، کورٹس جو ہیں وہ مینٹل ڈس آرڈر کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں، ہمارے لا میں کیا ہے. تو بیسیکلی سب سے پہلے تو اس میں ہمیں جو ریلیونٹ اسٹیچیوٹ جو کہ ملتا ہے مینٹل ہیلتھ آرڈیننس 2001 جو کہ جس میں مینٹل ڈس آرڈر کی ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے. لیکن آفٹر 18th امینڈمنٹ جب ہیلتھ جو ہے ایک پروونشل میٹر ہو گیا تو اس کے یہ جو آرڈیننس تھا اس کو پھر پنجاب نے اڈاپٹ کر لیا، اور اب اس کے بعد کے پی کے اور دوسرے آل اوور دی پاکستان ڈفرینٹ اسمبلیز نے اپنی لیجسلیشن کر لی. اب اگر ہم اس میں بات کریں کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہاؤ لا از ٹریٹنگ ود دی مینٹل ڈس آرڈر، تو مینٹل ہیلتھ امینڈمنٹ ایکٹ 2014 میں مینٹل ڈس آرڈر کی ہمیں ڈیفینیشن ملتی ہے. اکارڈنگ ٹو دس ایکٹ مینٹل ڈس آرڈر مینس mental illness and it includes mental impairment, severe personality disorder, severe mental impairment and other disorder or disability of mind. اس طرح سے mental disorder کو law جو ہے وہ define کرتا ہے. اسی طرح سے ملتی جلتی ہمیں definition جو ہیں وہ سندھ mental health act 2013، خیبر پختونخوا mental health act 2017 اور بلوچستان مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2019 میں ملتی ہیں اسی طرح سے ملتی جلتی ڈیفینیشنز. اب اگر تھوڑا سا دوسرے جورسڈکشن کو دیکھ لیا جائے آل اوور دی ورلڈ تو یو کے کی اگر بات کریں تو یو کے میں مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2007 جو ہے وہ مینٹل ڈس آرڈر کو جو ڈیفائن کرتا ہے ایز اینی ڈس آرڈر اور ڈسیبلٹی آف مائنڈ، یعنی کہ مائنڈ کی کوئی بھی ڈسیبلٹی یا ڈس آرڈر اکارڈنگ ٹو مینٹل ہیلتھ ایکٹ 2017 آف یونائٹیڈ کنگڈم ایک بیماری ہے. اسی طرح سے اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو انڈیا کا جو مینٹل ہیلتھ کیئر ایکٹ ہے 2017 وہ مینٹل ڈس آرڈر کو ایک سویئر اور سگنیفیکنٹ ڈسٹریس جو کہ ہمیں ہمارے ہیومن فنکشن کو سگنیفیکنٹلی اور ایڈورسلی افیکٹ کرتی ہے کوئی بھی کنڈیشن، اس طرح کی ہمیں ڈیفینیشنز مختلف اسٹیچیوٹس میں ملتی ہیں. اگر اس کو کمنگ کوئکلی ٹو دی انسینٹی کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان پینل کوڈ میں ہمیں کہیں پہ بھی ان ٹرمز کو کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا. پاکستان پینل کوڈ میں انساؤنڈنیس آف مائنڈ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، دی ورڈ یوز کیا گیا ہے. اس کے اگر بات کر لیں جی ہم سیکشن 84 پہ آف پاکستان پینل کوڈ تو اس میں ان ساؤنڈ آف مائنڈ کا ہمیں ورڈ ملتا ہے بٹ اٹ از ناٹ ڈیفائنڈ دیئر. اس میں جی ان ساؤنڈنیس آف مائنڈ اور جس کو ہم ابھی لیگل انسینٹی میں ٹرانسلیٹ کریں گے کہ کیا لیگل انسینٹی ہے. جرنلی ان ساؤنڈنیس آف مائنڈ کوئی شخص تب ان ساؤنڈ آف مائنڈ کہلائے گا، آلتھو یہ بھی ٹرم اتنی یوز نہیں کی جا رہی، سپریم کورٹ کی ججمنٹ اس پہ آ چکی ہے اور انہوں نے اتھارٹیز کو ڈائریکٹ کر دیا ہے کہ یہ لونیٹک جیسی ٹرم، انسین ٹرمز اور یہ جو ان ساؤنڈنیس آف مائنڈ جیسی ٹرمز ہیں یہ ایک اسٹگماٹائز ٹرم ہے، اس کو اتھارٹیز کو ڈائریکشن دی ہے کہ اس کو آپ سبسٹیٹیوٹ کریں ود سم more appropriate term in the light of modern jurisdiction and in the light of advancement in medical science. بہرحال سیکشن 84 کی اگر بات کریں تو unsoundness of mind اس میں دو کرائٹیریا ہمیں ملتے ہیں کہ کس شخص کو ہم لیگلی لا میں unsound mind کا کہہ سکتے ہیں. اگر تو کوئی شخص کوئی ایکٹ کر رہا ہے، اس نے کوئی ایکٹ کمٹ کیا and he is unable to know the nature of the act، یعنی کہ ان کا کوئی ذہنی مسئلہ اتنا زیادہ ہے کہ کسی شخص کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں وہ کیا کر رہا ہوں، اور اگر کسی کو یہ پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو ان کی ذہنی کنڈیشن اتنی ہی ڈیٹیریٹ کر گئی ہے کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ جو میں کر رہا ہوں کیا وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں.
تو یہ دو چیزیں ہمیں ملتی ہیں. نمبر ون کہ اس اتنی زیادہ ڈسیبلٹی کہ پتہ نہیں ہے کیا کر رہا ہوں, اور سیکنڈلی جو کر رہا ہوں کیا وہ قانون کے خلاف ہے یا نہیں. اب اس میں ہمیں اٹ از ویری مچ آبویس کہ ہمیں اس کو دیکھتے ہی ایک اندازہ کسی بھی ذی شعور انسان کو ہو جاتا ہے کہ لیگل انسینٹی کا کورٹ کیسز میں جو کرائیٹیریا ہے وہ کتنا ہائی ہے. اٹس ناٹ جسٹ لائک کہ کوئی بھی شخص آیا اور اس نے انسینٹی پلی لے لی اور ہی کین گیٹ اوے ود دی ود دی آفینسز. اب اگر اس کو دیکھیں کہ کورٹ کیسز میں ہمیں انسینٹی ڈیفینس کی یا مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کی عام طور پہ ضرورت کہاں پہ پڑتی ہے, یا آل اوور دی ورلڈ کہاں پہ یہ جو سارے معاملات جو ہیں کہاں کن کن لاز کے فیلڈ میں یہ چیزیں ریلیونٹ ہیں. اب سب سے پہلے تو آبویسلی جی جو کرمنل ایکٹس ہیں اس میں جیسے کہ ایک بڑا ایک سینٹرل رول ہے انٹینشن کا, مینز ریا کا, تو یقینی طور پہ جو شخص مینٹلی ان ساؤنڈ ہے, ایک حد تک اتنی سویئر ڈسیبلٹی میں مبتلا ہے, تو اگر تو وہ اس کرائیٹیریا پہ لیگل انسینٹی پہ کو فلفل کر رہا ہے جو کہ لیگل کرائیٹیریا ہے, تو آبویسلی ایسا شخص بالکل بھی کسی قسم کا مینزریا جو کہ ریکوزٹ مینزریا ہے کسی بھی آفینس کا, اس کے لیے وہ اس کو ہم کیپیبل نہیں کہہ سکتے. لیکن اگر اسی کے ساتھ اگر ہم سول سائڈ کی بات کریں تو ہمیں یہ جو انسینٹی اور مینٹل ڈس آرڈر کی ریلیونس ہمیں نظر آتی ہے, یہ ہمیں کمپنی لاء میں کچھ اس کی ریلیونس نظر آتی ہے عام طور پہ جو ڈائریکٹر وغیرہ کے معاملات میں, کیا if he is competent to perform his duties or not. اس کے علاوہ جب کانٹریکٹ کے حوالے سے, ول میں, کوئی فیملی کے کیسز میں, کسٹڈی میں یہ بڑے, اور گارڈین شپ کے میٹر میں یہ بڑے مسئلہ جو ہے یہ ریلیونٹ ہے. اور آل اوور دی ورلڈ یہ چیزیں اگر ہم ان کی پریکٹسز دیکھیں ماڈرن جورسڈکشن کی ویسٹ میں, تو یہ ہمیں یہ جو کمپیٹنسی ہے آئدر سم ون از مینٹلی کمپیٹنٹ اور ناٹ, یہ ہمیں ان سول معاملات میں کافی ریلیونٹ نظر آتی ہیں, اور ان کی پریکٹس میں یہ کافی چیزیں اٹ از کوائٹ آبویس کہ وہ ان چیزوں کی پلیز وغیرہ کافی اٹس کوائٹ کامن. اب پاکستان میں بھی فارچونیٹلی کچھ اویئرنیس آنا شروع ہوئی ہے. سو جی کمنگ بیک ٹو دی ڈیفینس آف انسینٹی. ڈیفینس آف انسینٹی جو ہے اٹس جسٹ اے سمپل تھنگ کہ ایک شخص if he committed a crime, we cannot hold him accountable for his or her offenses by the reason that that particular person was suffering from some mental issue. اس کا اگر تھوڑا سا ہسٹری کی طرف دیکھیں تو یہ سب سے پہلے ہمیں یہ جو مینٹل النس کا کرائیٹیریا ہے یہ ہمیں میکناٹن رولز میں ملتا ہے. اٹس بیک ان 1898. یو کے کا یہ ایک کیس تھا, اور اسی میں یہ جو انساؤنڈنس آف مائنڈ اور انسینٹی کا سارا کرائیٹیریا ڈیفائن کیا گیا. اس کے بعد پھر ڈفرنٹ جورسڈکشنز نے اکراس دی گلوب کچھ ویریشنز کے ساتھ مختلف کرائیٹیریا سیٹ کیے, لیکن مینلی آج بھی ہم میکناٹن رول میں جو کرائیٹیریا سیٹل ہوا اسی پہ آل اوور دی ورلڈ ساری چیزیں ہو رہی ہیں وتھ لٹل ویریشن. اب پاکستان میں سیکشن 84 آف پاکستان پینل کوڈ ایگزیکٹلی ہمیں میکناٹن رولز میں جو کرائیٹیریا سیٹل کیا گیا تھا ان ساؤنڈنس آف مائنڈ کا اور انسینٹی سے ریلیٹڈ ان کرمنل آفینسز, ایگزیکٹلی ہمیں وہی کرائیٹیریا یہاں پہ ملتا ہے. اور سبسٹینٹیو لا ان پاکستان تو سیکشن 84 جو ہے اٹ از دی اونلی ایگزاسٹیو سیکشن آف سبسٹینٹیو لا regarding unsoundness of mind in Pakistan. Insanity defense کو holistic approach میں سمجھنے کے لیے we need to understand that what is insanity. I just tried to elaborate that what was mental disorder. Now we would come to what is insanity. Well, یہاں پہ ایک مسکنسیپشن جو کہ بڑی ہی وائڈ اسپریڈ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے ہمیں وہ دور کرنی چاہیے. اٹس ناٹ لائک کہ اگر کوئی شخص کسی طرح کے کوئی مینٹل ڈس آرڈر میں مبتلا ہے تو وہ آٹومیٹکلی انسین بھی ہے, یہ ایسا نہیں ہے.
پرپزز ڈفرنٹ ہیں, میڈیکل ڈائگنوسس کے کچھ اور پرپزز ہیں, لیگل انسینٹی میں ہمارے پاس کچھ اور کرائٹیریا ہے, بٹ اٹس اے کوائٹ ٹرکی ٹریک. وائی؟ بیکاز لیگل انسینٹی جو ہے وہ ڈٹرمن ہم نے میڈیکل انسینٹی کی ہی بیسس پہ کرنی ہے, اور اس میں میڈیکل بورڈ کی ہی رپورٹ جو میڈیکل انسینٹی ڈٹرمن کرے گی, اسی پہ پھر ہم لیگل انسینٹی بھی ڈٹرمن کریں گے. بٹ ایز آئی سیڈ اٹس اے ٹرکی ٹریک بیکاز کہ اس میں کچھ ہم اپنی تھنکنگ میں بعض اوقات جمپ کر جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مینٹل ڈس آرڈر کا آٹومیٹکلی مطلب لیگل انسینٹی ہی ہے, which is a misconception. ہم آگے اس کو بھی کلیئر کریں گے. So what is insanity? Insanity is just a simple, if I don't go into the technical terms, just اگر ہم simply اس کی بات کریں تو insanity ایک mental disorder ہے which is and which must be severe enough, that's the tag word, that a mental disorder must be severe enough to prevent a person from having legal capacity. کہ اتنا سویئر ہونا چاہیے کوئی مینٹل ڈس آرڈر کہ ہم کہہ سکیں کہ جی اس کا تو ریکوزٹ مینزریا ہی نہیں ہے, یہ تو شخص انکمپیٹنٹ ہے کسی بھی مینزریا کے کرائٹیرین کو فلفل کرنے کے لیے. Then we say کہ such kind of severity in mental disorder is an insanity in legal terms, and that should be enough to excuse a person from any criminal or civil liability. Now ji, this was the insanity. We just would connect the dots so we can make it very much clear کہ یہ اصل میں یہ چیزیں ہیں کیا, کیونکہ unless and until ہم ان چیزوں پہ کمانڈ نہیں ہوگی تو I as an expert don't think کہ ہم کبھی بھی یہ انسینٹی ڈیفینس کو ٹھیک طرح سے لے سکیں گے, یا کبھی ہم ٹھیک طرح سے صحیح معنوں میں اپنی ایز اے لائر ڈیوٹی کو فلفل کر سکیں گے, which is to assist the court. So these are just a few technical terms. Okay, what is insanity defense? Justice is, it's just a simple, if a person, اس کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی انسین حد تک وہ سیویریٹی مینٹل النس میں مبتلا ہے, تو ہی کین ٹیک اپ اے ڈیفینس کہ جی کیونکہ فلاں شخص کو یہ مسئلہ ہے, اس سے یہ کرائم کمٹ ہو گیا, یہ مینزریا اور دوسرے جو بھی کرائٹیرین ہم نے سیٹ کیے ہیں یہ اپنی بائی دی ورچو آف ہز اور ہر مینٹل ڈس آرڈر یہ ان کا یہ کرائٹیریا فلفل نہیں کرتے, تو دیٹ از وائی وی سجسٹ کہ جی ہی مسٹ ناٹ بی ہیلڈ کریمنلی لائبل فار ہز ایکٹ. سو دس از سمپل انسینٹی آف ڈیفینس. اگر ہم اس اینڈ بائی دا وے اٹس این افرمیٹو ڈیفینس, اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ جی فلاں بندہ جی نہیں کیا یا فلاں بندہ فلاں جگہ پہ موجود نہیں تھا. اٹس این افرمیٹو ڈیفینس کہ یس دس پرسن, اس بندے نے یہ کرائم اس سے کمٹ ہوا ہے, لیکن اس کو ہم سزا اس لیے نہیں دینی چاہیے, جس کے پیچھے فلاسفی یہ ہے کہ یہ کوئی بھی شخص مینٹلی انسین ہے, اور ساری دنیا میں بہت پہلے سے, اگر ہم اس کی بریف ہسٹری میں تو نہیں میں جانا چاہوں گا, لیکن سنس دی ٹائم کہ اگر ہم ہیبریو لا کی بات کریں یا اس سے پہلے بھی بات کریں, تو یہ مسئلہ تب سے ہی چلا آ رہا ہے کہ انسین شخص کو وی کین ناٹ ہیلڈ اکاؤنٹیبل فار اینی آف ہز اور ہر کریمنل اور سول لائبلٹیز. اوکے جی, اب that is very much relevant and I think that everyone must be clear on that کہ اگر آپ اس ٹاپک پہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں. well there are two kinds of insanity. one is medical insanity and the second is legal insanity. اب medical insanity میں this is obvious, this is very much obvious. ایک شخص supposedly, اگر میں آسان زبان میں بات کروں, ایک شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ مجھے جی فلاں فلاں مسائل ہیں, ان کی سمٹمز دیکھی جاتی ہیں اور ان کو اس بیس پہ کچھ ڈائگنوز کر دیا جاتا ہے, اور اس کے بعد ایسے شخص کا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو گیا. دس از میڈیکل انسینٹی کہ فار میڈیکل پرپزز, اور ان کے
جو کلینکل ایویلویشن کی گئی اور اس کے بعد پھر ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا. یہاں تک تو بات ہے میڈیکل انسینٹی کی. بٹ دس از ناٹ دی لیگل انسینٹی. لیگل انسینٹی از سم تھنگ انٹائرلی ڈفرنٹ دین میڈیکل انسینٹی. بٹ لیگل انسینٹی جو ڈٹرمن کریں گے وہ ہم میڈیکل انسینٹی کی بیس پہ کریں گے. سو دس از دی کیچ that medical insanity is different than legal insanity, but we determine legal insanity on the basis of medical insanity. میڈیکل انسینٹی سے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی بھی کسی کو کوئی ڈس آرڈر وغیرہ ہے تو وی کین ڈکلیئر ہم اور ہر میڈیکلی انسین. آلتھو کہ انسین کا ورڈ جو ہے وہ یوز نہیں کرنا چاہیے, لیکن کیونکہ ابھی تک یہ ہمارے لا میں یہی ورڈ ہے سو آئی کین ناٹ اوائڈ یوزنگ اٹ. لیکن ان دی اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو share with you a few directions of the Honorable Supreme Court کہ انہوں نے یہ ڈائریکشن دی کہ فوری طور پہ ان ورڈس کو جو ہے وہ ریپلیس کیا جائے with some suitable words. So the court in criminal cases is not interested, یا overall law is not interested in medical insanity as far as the criminal matters are concerned. Court یا جو لیگل پروفیشن ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں ڈیفینس آف انسینٹی کی, یہ محدود ہے لیگل انسینٹی تک. اوکے جی, ناؤ کم ٹو دی سیکشن 84. اگر میں اس کی تھوڑا سا آپ کے لیے اس کے ورڈز پڑھ سکوں, اس کے جو سیکشن ہیں. سو سیکشن 84 آف پی پی سی اٹ اسٹیٹس دی ایکٹ آف ا پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ. اوکے, nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by the reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature of the act or that he is doing what is either wrong or contrary to law. So this is quite obvious کہ کوئی بھی ایسا شخص جو کہ ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف اوفینس, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ہے جب وہ اس نے کرائم کیا تو وہ ٹھیک تھا اور اس کے بعد وہ ٹھیک نہیں رہا تو پھر ہم اس کو سیکشن 84 میں انسینٹی ڈیفینس میں اس کو کچھ پلی لیں. نہیں. یس, وی کین ٹیک اپ دی میٹر ان ٹو دی انکمپیٹنس ٹو اسٹینڈ اے ٹرائل. دس از اے ڈفرنٹ تھنگ, ابھی ہم اس پہ بھی آتے ہیں. سو لا ہمیں یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اپنے ان ساؤنڈنیس آف مائنڈ کی وجہ سے جب اس نے کوئی جرم کیا وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کو پتہ چل سکے کہ اس ایکٹ کی نیچر کیا تھی یا جو اس نے کیا وہ قانون کے مطابق تھا یا نہیں, تو یہ ہمیں کرائٹیریا ہمیں سیکشن 84 آف پاکستان پینل کوڈ میں ملتا ہے. اب یہ کرائٹیریا یہاں پہ بھی ایک میں بات آگے جانے سے پہلے کرتا چلوں, یہ جو کرائٹیریا ہے اس میں اب کیونکہ لا کی ایک ڈائنامک نیچر ہے, لا اسٹیٹک سبجیکٹ نہیں ہے, اس میں پروپوزیشنز آتی جاتی ہیں اور نئی نئی چیزیں سیٹل ہوتی ہیں, مختلف طریقے سے انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. اگر ہم اسی کو 84 کو کسی فار انسٹنس کوئی مرڈر کیس میں دیکھیں تو یقینی طور پہ یہ کرائٹیریا جو لیگل انسینٹی کا ہے یہ کچھ حد تک ڈفرینٹ ہو سکتا ہے ان کیسز سے جس میں فار انسٹنس کہ کسی سے کچھ اٹرنسز ہو گئی, کسی نے کچھ سوچ لیا, کسی نے کچھ ایسا بول دیا جس کی وجہ سے اس پہ چارجز فریم ہو گئے. تو کچھ مینٹل ڈس آرڈرز کی نیچر ایسی ہے کہ ہم اگر فار انسٹنس مرڈر کی بات کریں تو اس کے لیے انسینٹی پلی لینے کے لیے آپ کو ایک خاص حد تک کسی شخص کو مینٹل ڈس آرڈر میں مبتلا ہونا پڑے گا اس کرائٹیریا پہ لیگلی انسین ڈکلیئر ہونے کے لیے. لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہیں, یو آر ویل اویئر آف اٹ آئی ایزیوم, کہ جس میں کچھ کہنے سے, کچھ ایسی بات منہ سے نکلنے میں کچھ چارجز فریم ہو جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو آر لا. اب اس میں جیسے اگر اسکیزوفرینیا کی بات کریں تو
اگر تو اسکیزوفرینیا فار انسٹنس کسی شخص کو ابھی بالکل انیشیل سٹیجز پہ ہے, یعنی کہ اتنا سیویئر نہیں ہوا کہ ہی کین گیٹ اوے ود دی مرڈر, بٹ یہ جو کچھ اٹرنسز والے کرائم ہیں یہ اسکیزوفرینیا کی انیشیل سٹیج کی انیشیل سمٹمز کے طور پہ بھی ہو سکتے ہیں. یعنی کہ ایک شخص کو اسکیزوفرینیا ہے لیکن ابھی اس کا مینیج ہے, اتنا سیویئر نہیں ہوا کہ وہ ہی کین گیٹ اوے لیٹس فار انسٹنس ود دی مرڈر. بٹ اف وی ٹاک اباؤٹ سم ادر کرائم تو اس میں کچھ خیالات ایسے آ جاتے ہیں اسکیزوفرینک پیشنٹ کو, اس کے علاوہ کوئی او سی ڈی ہے یا کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں, کچھ ایسے خیالات آ گئے اور اگر اس سے وہ خیالات جو ہیں وہ کسی کو اس نے کمیونیکیٹ کر دیے تو اس پہ بعض اوقات کچھ ایسے آفینسز ہیں جس پہ چارجز فریم ہو سکتے ہیں ہوتے ہیں. تو ان پرٹیکولر کیسز میں یہ جو کرائٹیریا ہے اس کو ڈفرینٹلی لیا جا سکتا ہے, بیکاز کہ اگر انیشیل سمٹم کی بات کریں, جسٹ لائک لیٹس جسٹ ناٹ گو انٹو دی ٹیکنیکل تھنگس, ایک شخص وہ اسکیزوفرینیا کا پیشنٹ ہے لیکن ابھی اس کی بیماری کنٹرول میں ہے اور دیکھ کے اس کو یہ نہیں لگتا کہ یہ شخص کسی مسئلے میں مبتلا ہے, ابھی کنٹرول ہے, obviously he can't get away with the murder. بٹ انیشیل سمٹمز کی بات کریں تو انیشیل سمٹمز میں جیسے ڈیلیوژن اور ہلوسینیشنز وغیرہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. ڈیلیوژن کیا ہے جی؟ کچھ ایسے خیالات کا آ جانا, ڈسٹورشن آف تھاٹ, جو کہ کچھ اچھے خیالات نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہلوسینیشن کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو یہ ڈسٹورشن آف پرسیپشن ہے کہ کسی شخص کو اپنے کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں نظر آ جانا جو کہ چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اب کیونکہ وہ ذرا انیشیل سٹیج پہ اپنی اسکیزوفرینیا کی, اس کے بعد اگر ان لکیلی کوئی اتنا ایجوکیٹڈ پرسن بھی نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو مختلف طریقے سے اپنے مائنڈ میں کچھ ایزیوم کرتا گیا اور وہ کہیں اس سے پھر کسی کو کمیونیکیٹ ہو گیا. تو ایسے جو جتنے بھی اٹرنسز سے ریلیٹڈ کرائمز ہیں اس میں انسینٹی ڈیفینس کا جو کرائٹیریا ہے یہ تھوڑا مختلف ہو سکتا ہے. اب اگر اس میں بات کریں جی تو انسینٹی ڈیفینس 3 طریقوں سے, اگر ایک پورے ٹرائل کی اور اس کے بعد سزا کے بعد کے جو انکارسینیشن کے معاملات ہیں ان کی بات کریں تو انسینٹی ڈیفینس جو 3 طرح سے ریلیونٹ ہے. فرسٹ آف آل, اگر ایک فار انسٹنس کوئی ٹرائل چل رہا ہے تو پلی لی جا سکتی ہے کہ جی فلاں شخص ایٹ دی ٹائم آف کمیشن یہ فلاں شخص ان ساؤنڈ آف مائنڈ تھا تو لہٰذا اس کو سزا نہ دی جائے یا اس کو جو بھی لا کے مطابق ادر پروویژن جو کے مطابق ڈیل کیا جائے, اس کو کوئی سائیکیٹرک فیسلٹی وغیرہ میں ایڈمٹ کیا جائے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اب دوسرا جو میٹر جو کہ بالکل اسی سے دس از ویری مچ ریلیونٹ, انسینٹی ڈیفینس ود ادر نیم اینڈ انکمپیٹنٹ ٹو اسٹینڈ اے ٹرائل. یعنی کہ ایک شخص فرض کیا پہلے ٹھیک تھا جب اس نے یہ کرائم کیا, لیکن کچھ سالوں بعد کچھ مہینوں بعد اب جب اس کا ٹرائل کے فیز میں وہ شخص ابھی انکمپیٹنٹ ہو گیا ہے ٹو اسٹینڈ اے ٹرائل بیکاز آف ہز اور ہر مینٹل ہیلتھ. یہ ایک انٹائرلی ڈفرنٹ سینیریو ہے. فرسٹ میں ایٹ دی کمیشن آف سم offense. اب سیکنڈ میں کیا ہے کہ مے بی وہ شخص پہلے ٹھیک تھا لیکن now he is incompetent, اب وہ کچھ بیمار ہو گیا اور اب وہ ہی کی ناٹ اسٹینڈ اے ٹرائل, وہ اپنے اٹارنی کو اسسٹ نہیں کر سکتا, وہ اپنے آپ کو ایکسپلین نہیں کر سکتا, اس کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کس چیز کے لیے اس کا ٹرائل کیا جا رہا ہے. آلتھو یہ چیزیں بالکل 2 الگ الگ ہیں لیکن ان پریکٹس یہ دیکھا گیا کہ ریلیونٹ ہے, کیونکہ مینٹل ڈس آرڈر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آج ایک شخص ٹھیک تھا اور کل اس کو وہ کوئی اتنے سیویئر قسم کے مینٹل ڈس آرڈر میں مبتلا ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. ہاں سمٹمز پہلے انڈر کنٹرول تھی, مینج تھا, یا آہستہ آہستہ بیماری بڑھ رہی تھی, ایک دن ایسا آیا کہ اس کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ اٹ واز کوائٹ آبویس کہ کوئی بھی شخص اس کو دیکھ کے اس کو کہہ سکتا تھا کہ یہ شخص ایک مینٹلی اب یہ ایک انسین پرسن ہے. لیکن جیسے پریکٹس کی بات کی تو کیونکہ اکثر دیکھنے میں یہ آیا کہ وہی شخص زیادہ طور پہ ٹرائل کے دوران انسین پائے جاتے ہیں جو ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف آفینس بھی انسین ہی ہوتے ہیں. لیکن بٹ یہ بڑی ایک اٹس کوائٹ پاسبل کہ ایٹ دی کمیشن آف دیٹ آفینس ان کی سمٹمس کافی مینیجڈ تھی.
وہ اتنی سیویریٹی کو نہیں پہنچے تھے، لیکن کورٹ کیس میں آ کے اس کے علاوہ اور کچھ لائف کے سٹریسز کی وجہ سے اور جو نیچرل پروگریشن آف ڈیزیز تھی اس کی وجہ سے ٹرائل کے فیز میں آ کے کوئی شخص لیگلی انسین ہو گیا اور نو ہی از انیبل ٹو اسٹینڈ دی ٹرائل. اب is there a concept of temporary insanity at the time of commission as well؟ اب ٹھیک ہے لیکن اس ٹائم کے اوپر فرام دا ویری بروٹل قسم کا مرڈر یا ڈسوسیٹیو ڈس آرڈر یا کوئی اس طریقے کے جو امریکہ میں ہو رہے ہیں، یہ پاکستانی قانون میں ریکگنائزڈ ہے کہ ٹیمپرری ہے کوئی بندہ انسین ہو کے اٹ ہیز ٹو پروگریس کے خراب سے خراب تر ہو ہی جا رہا ہے. جی بالکل، اس میں جو ٹیمپرری انسینٹی ہے کہ دس از ویری مچ آبویس کہ ایک شخص اگر ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف این اوفینس وہ ٹھیک تھا یا اس قدر اس کی پروگریشن نہیں تھی، بٹ ڈیورنگ ٹرائل وہ ایک نیچرل ڈیزیز کی پروگریشن کی وجہ سے وہ اب لیگل انسینٹی کا جو کرائٹیریا ہے وہ اس کو فلفل کرتا ہے، اس نے کر لیا. تو دس از کوائٹ آبویس اور بالکل نہیں میں ادر وے اراؤنڈ پوچھ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اب وہ ٹھیک ہے یا اب بہتر ہے، مگر ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم ہز مینٹل اسٹیٹ واز سچ کہ ہی اس کو کمیٹڈ دیٹ اوفینس. تو یہ آپ ابھی تو آپ جو بتا رہے ہیں تو اس سے تو ورس سے ورس تک تر ہوتا جا رہا ہے اگر مینیج نہ کیا جائے. آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ از دس پاکستانی قانون میں اس طریقے سے کوئی ریکگنیشن ہے کہ اس ٹائم کے اوپر وہ انسین تھا، اب بے شک ٹھیک ہو گیا، کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بعد میں اس کا کیا کیسی طرح؟ نہیں اس میں اٹ از ادر وے اراؤنڈ کہ بالکل کہ اگر کوئی شخص اس وقت تھا اور اب یہ بہتر ہو گیا تو اب اس کو بالکل اس میں پروویژنز، اور جب ہم اس کو انسینٹی میں جو بھی ایک کمپریہنسو ایک بڑی ججمنٹ ہے اس کے اگر کرائٹیریا پہ دیکھیں تو یقینی طور پہ ایسے شخص کو جو ایٹ دی ٹائم آف ٹرائل جو ہے کچھ بہتر تھا لیکن ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف اوفینس اس کی ایسی حالت تھی کہ وہ انسینٹی پہ پورا کرائٹیریا کو فلفل کرتا تھا، تو یقینی طور پہ ٹرائل تو ہوگا کیونکہ ایٹ دی ٹائم آف ٹرائل ہی از فائن، بٹ ہی کین اویل دیٹ ڈیفینس آن دی بیسس آف دی تھنگ کہ ایٹ دیٹ ٹائم وہ تو جی میں ان ساؤنڈ آف مائنڈ کا تھا. کیونکہ آج کل یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج کل بڑی اچھی اچھی دوائیاں اور بڑے ٹیکنیکس ایسی آ گئی ہیں کہ آج کل قدرے جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں وہ بڑے مینیج ہیں. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ کیوں زیادہ آج کل ہو بھی رہے ہیں، وہ ایک لائف سٹریسز اینڈ آل دیٹ اس کی وجہ سے اور دوسرے تیسرے فیکٹرز کی وجہ سے، لیکن یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ یہ بڑے مینیج بھی ہو جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں بہت سارے اکراس دی گلوب ڈفرینٹ جورسڈکشن میں ایسے کیسز ملتے ہیں کہ جب ایٹ دی ٹائم آف ٹرائل وہ شخص ٹھیک تھا، اس کی مینیج تھی ساری سمٹمز اور وہ بالکل انڈرسٹینڈ کر رہا تھا اپنی چیزیں، بٹ ہی ول he can avail the insanity defense on the basis کہ اس ٹائم پہ میری یہ حالت تھی. ایون کہ اگر اس سے ایک تھرڈ اسٹیج پہ چلیں تو اس کے بعد اگر کسی کو کوئی اوفینس کی وجہ سے کچھ جیل میں چلا گیا، اس کو کوئی سزا وغیرہ ہو گئی، اب یہاں پہ ایک تھرڈ سیگمنٹ انٹروڈیوس ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جیل میں اپنی جو ٹرم پوری کر رہا ہے، جو سینٹینس ٹرم کے دوران اگر وہ وہاں پہ اس کا کوئی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ بگڑ جاتی ہے تو پھر اس کو کیا کیا جائے. اگین ہمارے پاس جو سبسٹینٹیو کرائٹیریا ہے وہ سیکشن 84 ہی ہے کہ اگر جیل میں کوئی شخص ہے اور اب اس کو یہی نہیں پتا کہ وہ جیل میں کیوں ہے. فار انسٹنس ایٹ دی ٹائم آف کمیشن آف اوفینس وہ بالکل ٹھیک تھا، اس کی اگر کچھ تھوڑی بہت سمٹمس تھیں لیکن وہ اتنا لیگلی طور پہ انسین ہم اس کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے. ٹرائل میں بھی وہ شخص ٹھیک ہی رہا، لیکن اس کے بعد نیچرل پروگریشن کی وجہ سے وہ اپنی سنٹینس کے دوران وہ اس کا کچھ توازن کچھ زیادہ بگڑ گیا. اب ایسے جو لوگ ہیں اس پہ اگین جو ججمنٹ ہے صفیہ بانو ورسز دی گورنمنٹ آف پنجاب اینڈ ادرس، اس میں سپریم کورٹ نے ایک بڑا ایک کرائٹیریا اور ڈائریکشن بھی دی ہیں کہ جو ایسے لوگ جو کہ انسین ہیں اور وہ اپنی سینٹینس اپنی پوری کر رہے ہیں جیل میں، ان کا
فورینزک مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ کی جائے, اور ایسے شخص کو بھی بالکل بھی ایگزیکیوشن تو بالکل ہی ایسے شخص کی نہیں ہو سکتی, اس کو ہم آگے ڈسکس کریں گے. لیکن اگر 2 سٹیجز پہ وہ شخص ٹھیک تھا, جیل میں اس کا کچھ توازن بگڑ گیا, تو تب بھی اس کرائٹیریا کے اکارڈنگلی ہی اس سے ڈیل کیا جائے گا, بیکاز ایٹ دیٹ ٹائم ہی از انیبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ مجھے سزا کیوں دی جا رہی ہے, میں اس وقت یہاں پہ کیوں ہوں. تو پنشمنٹ جو ہے وہ کوئی پرپز سرو نہیں کرے گی اگر ہم ایسے شخص کو سزا دیں. یہ اس کے پیچھے لیکن وہ ایگزیکیوشن کی حد تک ہے کہ وہ انکارسریشن بھی اس میں آ جاتی ہے, بیکاز کویشچن تو یہ آئے گا کہ ٹھیک ہے 2 بندوں کو مرڈر کیا ہے, آپ کو لائف امپریزنمنٹ ہوئی ہے, تو کیا آپ کو چھوڑ دیا جائے گا کہ جی بندہ پاگل ہو گیا, آپ نے کر دیا, یو بین فاؤنڈ گلٹی, بھگتیں وہ پھانسی کی حد تک تو ٹھیک ہے. جی وہ سمجھنا آنا ہے بیکاز سینٹنس ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, بٹ آن گوئنگ سینٹنس کے اندر اس کو کیا چھوٹ مل سکتی ہے؟ جی بالکل, آن گوئنگ سینٹنس کے اندر اس کو چھوٹ مل سکتی ہے. اس کو کسی فورینزک مینٹل ہیلتھ فیسلٹی میں ایڈمٹ کروایا جا سکتا ہے جہاں پہ اس کا علاج ہو. اسی پہ ابھی سپریم کورٹ نے اسی ججمنٹ میں ڈائریکشن بھی دی ہیں ریلیونٹ اتھارٹیز کو کہ آپ جتنے بھی لوگ جیلز میں ہیں جو اپنی سینٹینس کمپلیٹ کر رہے ہیں, ان کا مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کریں, اور اور ان کی مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کی بیس پہ ان کو ٹریٹ کیا جائے. جیسے ایگزیکیوشن وہ تو اب بالکل ایسے بندے کی نہیں ہو سکتی, لیکن اگر کسی کو جیسے ایک ڈفرینٹ سینیریو ہے کہ لائف سینٹینس ہے اور وہ شخص اس حد تک بگڑ چکی ہے اس کی حالت کہ اس کو اب یہ نہیں پتا کہ میں اس جگہ پہ کیوں ہوں, تو یقینی طور پہ اس کو ایک ریلیف مل سکتا ہے کہ اس کو فورینزک فیسلٹی میں ایڈمٹ کرایا جائے, وہ اپنا وہاں پہ علاج کروائے. لیکن اگر اسی کے تھوڑا سا براڈر کانٹیکس میں بات کریں تو عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اپنی سینٹینس وغیرہ کمپلیٹ کر رہے ہیں, تقریباً ہر بندے کو وہاں پہ ایوری سیکنڈ پرسن کچھ نہ کچھ مینٹل ایشوز ہیں. وہ کوئی اسٹریس ہے, کوئی انگزائٹی ہو سکتی ہے, کچھ تھوڑے بہت مینٹل ہیلتھ ایشوز تقریباً وہاں پہ ہر دوسرے بندے کو ہی ہیں, کیونکہ اپنے وہ جیل کی اپنی ایک سختی اور آبویسلی سزا کاٹنا کوئی انسانی نیچر کے لیے کوئی ایک اتنا خوش آئند بات تو نہیں ہوتی. تو ایسے لوگوں کو بالکل ہم انسینٹی کے کرائٹیریا میں نہیں وہ فال کرتے, بٹ یس اٹس اگین ڈپینڈ کہ ان کی سیویریٹی کس حد تک پہنچ چکی ہے. اب جی اگر بات کریں کہ اس کی اسکوپ آف سیکشن 84 کی, تو دیکھیں کوئی بھی جیسے ہم نے ابھی اسٹارٹ میں بھی ذکر کیا کہ کوئی بھی شخص جو مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر میں مبتلا ہے, وہ ہی کین ناٹ گیٹ اوے اپسو فیکٹو کہ جی میں نے تو جی کیونکہ میں مینٹل ہیلتھ مجھے یہ پرابلم ہے اور جی آپ جی مجھے جی برائے مہربانی سزا نہ دیں, ایسا نہیں ہوگا. اس کا ایک پروسیجر ہے, ہمیں پروسیجر سے گزرنا پڑے گا کہ اگر کسی کو کوئی مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہے, اب اگین اسی کرائٹیریا پہ وہ اس کی میڈیکل رپورٹ آئے گی جو ہم آگے ڈسکس کریں گے. اس رپورٹ کی بیس پہ پھر یہ ہر ایک پرٹیکولر کیس میں ان دی گیون سرکمسٹانسز یہ ڈٹرمن کیا جائے گا کہ کیا یہ جو شخص ہے جو کہ مینٹلی ڈس آرڈر ہونے کا کلیم کر رہا ہے, آئدر یہ شخص اس پرٹیکولر کیس میں ان سرکمسٹانسز میں کیا یہ لیگل انسینٹی پہ کو فلفل اس کے کرائٹیریا کو کرتا ہے یا نہیں. یہ جی کچھ ججمنٹس ہیں کورٹ کی, آنریبل کورٹ کی اسکوپ آف سیکشن 84 پہ. اس کے بعد اب اگر ہم بات کریں کہ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو پروو, کہ کیسے ہم پروو کیسے کریں گے جی کہ یہ انسینٹی پلی کو, تو یہ کچھ آنرس آف پروف پہ آنریبل کورٹس کی ججمنٹ ہیں. اس میں ایک چیز جو کہ ورتھی ٹو ڈسکس ہے, ہر شخص, کوئی بھی جو شخص ہے وہ قانون کی نظر میں سین ہی ہوتا ہے unless proven insane. This is یہ ایک کرائٹیریا جیسا کہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ انسینٹی پلی ریز کرتا ہے, کوئی شخص اگر یہ پلی اویل کرنا چاہتا ہے, اس کا کونسل کرتا ہے, تو یہ جو آنرس آف پروف ہے وہ اس شخص کے اوپر ہے کہ وہ پروو کرے کہ میں ایک اس حد تک سویئر مینٹل ڈس آرڈر میں مبتلا ہوں, سو آئی ایم آئی فلفل دی کرائٹیریا
کہ انسینٹی ڈیفینس کو اویل کرنے کا. اب جتنی بھی لائک آل دی ایکسیپشنز گیون ان چیپٹر 4 آف PPC کے آنرس آف پروف کے حوالے سے, تو یہ بھی اسی میں فال کرے گا. یہ جو میٹر ہے انسینٹی پلی کا, جو انسینٹی پلی دی ون ہو وانٹس ٹو اویل دی بینیفٹ آف دس پلی, ہی ہیز ٹو پروو دیٹ کہ جی اس کو یہ کچھ اس طرح کے اس کے ساتھ معاملات تھے. اس کے لیکن یہاں پہ ایک بات ضروری ہے بتانا کہ اگر کوئی شخص پروو نہیں کر سکتا یا اس نے سفیشینٹلی پروو نہیں کیا, کورٹ کو سیٹسفائی نہیں کر سکا کہ جی فلاں شخص کو لیگل انسینٹی کہ اس کو پلی وہ سکسیسفل نہیں ہو سکی, تب بھی یہ پروسیکیوشن کی ڈیوٹی ہے کہ جو اس پہ چارجز ہے وہ بیانڈ دی ریزنیبل آف ڈاؤٹ پروسیکیوشن نے ہی پروو کرنے ہیں. اگر ایک شخص یہ پلی لیتا ہے انسینٹی اور وہ اس میں انسکسیسفل رہتا ہے تو اس کا فائدہ پروسیکیوشن کو بالکل نہیں ملے گا. پروسیکیوشن ہیز ٹو پروو جو چارجز ہیں وہ پروسیکیوشن ہی کرے گی اس کو پروف. اس میں انسکسیسفل آف پلی آف انسینٹی کا پروسیکیوشن کو کوئی بینیفٹ نہیں ہوگا. اب اگر ہم اس کے اسٹینڈرڈ آف پروف کی بات کریں تو ٹو اسٹیبلش دی انسینٹی پلی ہمیں جو اسٹینڈرڈ آف ایویڈنس ہے ہمارا وہ بیانڈ دی ریزنیبل ڈاؤٹ نہیں ہے, بلکہ ہمیں پریپونڈرنس آف پروبیبلٹیز کی بیس پہ یہ پروو کرنا ہے کہ کوئی شخص لیگلی انسین ہے. ان ادر ورڈس دی اسٹینڈرڈ آف دی انسینٹی پلی جو ایویڈنس کا اسٹینڈرڈ ہے اٹس پریپونڈرنس آف پروبیبلٹیز رادر دین دی اسٹینڈرڈ آف بیانڈ دی ریزنیبل ڈاؤٹ. اچھا جی, اب اگر سیکنڈ اپنے اسپیکٹ پہ ہم آئیں کہ جو انکمپیٹنٹ ٹو اسٹینڈ ٹرائل ہے, کہ ایک شخص ہے اس نے کچھ ایسا کر دیا اور اس کے بعد اب ٹرائل سٹارٹ ہو گیا اور اب کیا آگے پروسیجر ہے. اگر ہم اس کے پروسیجر پہ بات کر لیں کہ جب کیسے کورٹ میں کیا معاملات ہے کہ کوئی شخص لیگلی انسین ہے, جیسے ابھی سر نے پوچھا کہ کیسے ہم اس کو پروو کریں گے, اور اس کے بعد اگر ایک شخص پہلے ٹھیک تھا اور وہ ٹرائل کے دوران وہ اگر انکمپیٹنٹ ہو گیا ٹو اسٹینڈ ٹرائل, تو اس کے پاس ہمارے پاس کیا طریقہ ہے, ہم وکلا کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں جی دو چیزیں ہیں. اس میں جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں ہمارے CRPC کے, سیکشن 464 ڈیل کرتے ہیں جی مجسٹریٹ صاحب کے کورٹ میں کے لیے, جبکہ سیکشن 465 یہ ٹرائل کورٹ اور دی سیشن کورٹ اور دی ہائی کورٹ میں یہ جو سارا پروسیجر ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں. اب اگر ہم ان سیکشنز کی بات کریں بریفلی, پھر ہم اس پہ آگے چلیں, تو اس کے پروسیجر میں سیکشن 464 کو اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص اگر سیکشن 464 کے تحت انسینٹی پلی لیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ جی مجھے میرے کلائنٹ کو انسینٹی پلی کا بینیفٹ دیا جائے, تو اب اس میں کیا ہوتا کیا ہے اور کیا ہمارا پروسیجر ہے. آبویسلی ایک اپلیکیشن موو کریں گے کہ جی یہ معاملات ہے, وی تھنک کہ دس پرسن از لیگلی انسین اور اس میں ہمیں انسینٹی پلی دی جائے. اب اس میں ایک کورٹس میں جو ابھی سپریم کورٹ نے بھی ساری ڈائریکشنز اور پروسیجر کو واضح کیا کہ جب بھی کوئی شخص ایسی application کوئی بھی counsel either it's the magisterial court which is dealt by section 464 or session court or the high court which is dealt by the section 465, تو کیا procedure کیا ہوگا. کیا جب بھی application کوئی counsel اگر دیتا ہے تو کیا یہ لازم ہے کورٹ پہ کہ اس اب آگے چلے معاملات, اور جو بھی ابھی ہم آگے دیکھیں گے میڈیکل رپورٹ وغیرہ, کیا یہ معاملات اس ڈائریکشن میں چلیں گے, واٹ از دی پروسیجر. تو بریفلی اگر میں آپ کو پروسیجر بتاؤں ان دونوں سیکشن کی, ان دی لائٹ آف دیز سیکشن اینڈ ان دی لائٹ آف دی انٹرپریٹیشن ڈن بائی دی اپیکس کورٹ, تو پروسیجر اس میں بڑا سمپل ہے جی کہ آپ ایک اپلیکیشن موو کرتے ہیں انڈر ریلیونٹ سیکشنز, اور اس میں سب سے پہلے جو جج صاحب ہیں
ان کو ایک ٹینٹیٹیو اوپینین انہوں نے بنانی ہے کہ کیا واقعتاً یہ جو فلاں شخص ہے کیا اس کو دیکھ کے اس کو بات کر کے وہ ہم آگے کرائٹیریا بتائیں گے کہ کیسے کورٹ نے ڈیفائن کیا کہ ججز کے حوالے سے آنریبل سپریم کورٹ نے کیا اس میں انسٹرکشن دی. تو وہ ان بات کر کے اور مختلف طریقوں سے یہ انشور کریں گے کہ کیا واقعتاً کچھ چانسز ہیں کہ جی یہ شخص کوئی لیگلی انسین ہو سکتا ہے اپیرنٹلی یا بادی نظر میں. اب اس کے بعد اگر کورٹ اس چیز سے سیٹسفائی ہو گئی کہ جی واقعتاً کچھ ایسے معاملات لگ رہے ہیں کہ جس میں کورٹ نے ایک اپنی ٹینٹیٹیو اوپینین بنا لی کہ ہاں کچھ اس پلی میں کچھ دم خم لگ رہا ہے, تو پھر یہ مینڈیٹری ہے کورٹس کے لیے کہ وہ میڈیکل بورڈ کو وہ معاملہ ریفر کریں اور ایک میڈیکل اوپینین ایک رپورٹ کی صورت میں وہ جو کہ آبویسلی میڈیکل بورڈ کمپرائز آف دی ایکسپرٹس وہ ایک رپورٹ لیں اور اس کے جو ان دی لائٹ آف دیٹ پرٹیکولر رپورٹ معاملات آگے چلیں. اب اس میں یہ جی کچھ اتھارٹیز ہیں, بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے جی کہ کیا ٹرائل کورٹ فارم آف پریما فیشائی سبجیکٹیو ویو کیا کوئی بنا سکتا ہے ٹرائل کورٹ. اس پہ یہ کچھ ججمنٹس ہیں, میں بڑی ریلیونٹ ججمنٹس ہیں ہائر کورٹس کی, یہ میں دیتا بھی جاؤں گا کہ اگر آپ سے کچھ شیئر ہو سکیں تو. اب ٹینٹیٹیو اوپینین کی بات کریں, کیا کورٹ ٹینٹیٹیو اوپینین کس طرح سے کورٹس نے کیسے بنانی ہے, اور یہ سارے معاملات کو کورٹس کے لیے ایپیکس کورٹ نے یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا انسٹرکشنز دی ہیں. اس میں جی سب سے پہلے تو جیسے ایک ٹینٹیٹیو سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کورٹ کی, کورٹ کو ایک انکوائری کورٹ کرے گی کہ اگر کوئی انسینٹی پلی کوئی شخص لیتا ہے. اب جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا کہ میئر اپلیکیشن کی بیس پہ کہ کونسل نے ایک پلی لے لی کہ جی میرے بندے کو تو جی یہ مسئلہ ہے جی, کورٹ از ناٹ obliged ٹو آرڈر میڈیکل ایگزامینیشن. اس میں سب سے پہلے کورٹ اپنی جو یہ سیٹسفیکشن کریں گی, اور اس میں بڑی واضح طور پہ سپریم کورٹ نے بتایا ہے کہ جو کورٹ کا بلیف ہے کہ کورٹ کہ یہ شخص جو ہے یہ کچھ ہو سکتا ہے, اس بندے کو کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے, کس طرح سے کورٹ اس میں کسی نتیجے پہ پہنچے گا, ہاؤ دی کورٹس آر گوئنگ ٹو میک ٹینٹیٹیو اوپینین. تو اس میں سپریم کورٹ کی بڑی واضح طور پہ ججمنٹ ہے کہ جو کورٹ کا بلیف ہے رادر کہ اس شخص کو کوئی ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, یہ کسی بھی قسم کی امیجینیٹیو یا اسپیکولیٹیو یا ہائپوتھیٹیکل گراؤنڈز پہ کورٹ کو اپنا ٹینٹیٹیو اوپینین نہیں بنانی چاہیے. رادر کورٹ کو ایک تھورو اس مسئلے کی انسینٹی پلی میں ایک انکوائری کرنی چاہیے, اور اس میں بالکل جیسے کہ کچھ کورٹ کوئی آبجیکٹیو مٹیریل کو اسیس کر سکتے ہیں, اس سے کوئی سوالات ہو سکتے ہیں, کوئی پولیس فائل کو دیکھا جا سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی اس کے ڈیمینر سے ایک ٹینٹیٹیو اوپینین کورٹ فارم کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو دی ڈائریکشن آف دی سپریم کورٹ. اب اگین جب بنا لی یہ ٹینٹیٹیولی کورٹ نے یہ سیٹسفائی ہوگی کورٹ, اب اٹ از نیسیسری فار دی کورٹ کہ اب یہ اس کا میڈیکل آرڈر کریں. اس میں ایک بڑی دلچسپ بات ہے جو کہ بالکل میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا, اگر کوئی پارٹی نہیں سمجھتی کہ جی میرا جو کلائنٹ ہے وہ لیگلی انسین ہے اور وہ یہ پلی نہیں لیتے, تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو وکیل صاحب ہیں ان کو ہی یہ پلی لینی چاہیے. اگر پارٹی فیل ہو جاتی ہے ٹو ریز سچ انسینٹی کلیم, تو کورٹ جو ہے وہ خود سے اس چیز کو دیکھ کے جو آگے معاملات کو کنٹینیو کر سکتا ہے. فیلئر آف پارٹی جو ہے ڈز ناٹ ڈیبر دی کورٹ فرام فارمنگ دی اوپینین کہ جی یہ شخص کو کچھ ایسے مسائل ہیں. اب جی ٹینٹیٹیو اوپینین ہو گئی, اب میڈیکل ہوگا. ابھی جو
احمد قیوم صاحب کا کوسچن تھا بڑا ریلیونٹ کوسچن تھا. اب ہم اگر اس پہ آ جاتے ہیں, اب میڈیکل جو ہے وہ ایک رپورٹ, یہ ایک نیسیسری ہے. ابھی سٹارٹ میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ میڈیکل انسینٹی اور لیگل انسینٹی کیسے یہ آپس میں انٹرلنک کرتا ہے. اب جب میڈیکل ہو گیا, میڈیکل بورڈ بیٹھ گیا, اب میڈیکل بورڈ ایگزامن اس شخص کو کرے گا. یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جیسے میں نے ابھی سٹارٹ میں بھی بتایا کہ دس از آلموسٹ امپاسبل کہ ایک شخص کی فورینزک مینٹل ہیلتھ ایویلویشن ہو رہی ہے اور وہ ٹرینڈ جو ایکسپرٹ ہے میڈیکل بورڈ میں وہ کر رہے ہیں اور وہ شخص کہیں فیک کر لے. دس از آلموسٹ امپاسبل. جب ہم کلینکلی کسی کو اسیس کرتے ہیں تو وہ ہمارا کرائٹیریا مختلف ہوتا ہے, کیونکہ دس از ویری مچ آبویس کہ اگر کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب میرے کندھے میں درد ہے, آبویسلی وہ فی پے کر کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ یہ تو نہیں کہے گا ڈاکٹر صاحب میری ٹانگ میں درد ہے. دس از کوائٹ آبویس کہ وہ یہی کہے گا جی میرے کندھے میں درد ہے, اس مسئلے کے لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو جب کوئی شخص کلینکل میٹرز میں کسی ماہر نفسیات کے پاس جاتا ہے تو ایسا شخص عام طور پہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ سچ ہی بول رہا ہے, اپنا مسئلہ حل کرنے آیا ہے. لیکن مینٹل ہیلتھ کی جو ایویلویشن ہے فورینزک کانٹیکس میں, اس میں سب سے پہلے یہ ضرور بورڈ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آیا یہ شخص کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا, یہ کوئی اپنی سمٹمز کو فیک تو نہیں کر رہا. اور ایون کہ اگر ہم یہ نہ بھی سپوزڈلی کوئی شخص اس پہ خاطر خواہ توجہ نہ بھی دے, تب بھی فیک کرنا کوئی بھی سمٹم کسی ایکسپرٹ کے سامنے یہ اتنا آسان نہیں ہے. آگے چلنے سے پہلے میں چھوٹا سا آپ کو ایک واقعہ سناؤں اپنی پریکٹس کا. تقریباً 1 سال پہلے ایک شخص میرے پاس آیا میرے کلینک پہ, اور اس نے مجھے بتایا کہ جی مجھے جی یہ سمٹمز ہیں. بڑی لمبی چوڑی کوئی گوگل سے کوئی اسٹڈی کر کے آیا تھا. اس نے کوئی 50-60 کے قریب مجھے کوئی 1-1.5 منٹ میں سمٹم بتا دی کہ مجھے یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اب جب میں نے اس کو یہ سمٹم سنی تو, اینڈ بائی دا وے کلینک پہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ بندہ سچ ہی بول رہا ہے, اپنا علاج کروانے آیا, پریشان ہے. اب جب میں نے اس کو دیکھا, جب اس کی سمٹم سنی, آئی واز ویری مچ شیور کہ یہ بندہ جھوٹی سمٹم بتا رہا ہے. یہ ایسی بیماری تو مطلب پوری کہیں پہ بھی میڈیکل سائنس میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی. اس نے 2 سمٹمز وہاں سے اٹھائیں, 3 سمٹم ادھر سے اٹھائیں اور ساری سمٹمز بتا دیں. وہ کسی بیماری کا کرائٹیریا کو فلفل نہیں کر رہا, لیکن اتنی ساری سمٹمز بتا دیں. تو یہ صرف بات 1-1.5 منٹ کی بات ہے. اور کب؟ جب اس کی فورینزک ایویلویشن نہیں ہو رہی تھی. میں اسی مائنڈ سیٹ سے بیٹھا ہوں کہ کوئی بھی میرے پاس آتا ہے تو اپنے مسئلے کو لے کے آتا ہے اور وہ سچ ہی بول رہا ہے. اٹ از آئی ایزیومڈ. آبویسلی دوسرے کلینیشین بھی یہ ایزیوم ہی کرتے ہیں. تو تقریباً 1-1.5 منٹ میں آئی واز کرسٹل کلیئر کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا ہاں جی بتائیں کیا کرنے آئے ہیں, کیا مسئلہ ہے. اس نے 2-3-4 سمٹمز اور بتا دی کہ مجھے یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ کرنے کیا آئے ہو, یہ تو ٹھیک ہے آپ کو اتنی سارے مسئلے مسائل ہیں, کرنے کیا آئے ہو میرے پاس. تو اس نے کہا جی بس جی آپ یہ مجھے جی ڈائگنوز کریں اور جی میرا ٹریٹمنٹ سٹارٹ کریں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ یہی چاہتے ہیں. تو میں نے کلینکل نوٹس پہ لکھ دیا جی کہ نو مینٹل ڈسیبلٹی اور نو مینٹل ڈس آرڈر از فاؤنڈ, ہینس ہی نیڈ نو ٹریٹمنٹ. تو میں نے کہا یہ نہیں جی, یہ آپ کی میرے مطابق یہ آپ کی رپورٹ ہے. اب جب اس نے ایسے کر کے وہ لیٹر پیڈ پہ ایسے کر کے رپورٹ دیکھی تو کہتا ہے جی کہ یہ کیا آپ نے لکھ دیا. تو میں نے کہا جی جو آپ نے مجھے سمٹم بتائیں اس کے نتیجے میں تو یہی چیز آنی تھی. اس کے بعد پھر اس نے مجھے بتایا کہ جی کچھ اس طرح کا مسئلہ کہ کچھ میری اپنی کوئی وائف کے ساتھ کوئی جھگڑے وگڑے ہیں, تو اگر میں آپ کے پاس اس لیے آیا تھا کہ اگر آپ مجھے کچھ ڈائگنوز کر دیتے تو میں ذرا رپورٹ اپنی وائف کو دکھا دیتا کہ دیکھو تم نے میرا کیا حال کر دیا ہے. تو یہ میرا کچھ یہ معاملہ تھا. تو آئی آسک ہم کہ یہ تو میں تم سے شروع میں ہی پوچھ رہا ہوں کہ آئے کیا کرنے ہو, یہ اتنی سمٹمز کی اتنی کہانیاں کیوں سنا رہے ہو. سو دین آئی سیڈ کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی ڈائگنوسس ہی کر دیا جائے کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے. یس, بٹ ایز این ایکسپرٹ آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ اپنے مسئلے خود حل کریں. اگر نہیں آپ کے ساتھ مسئلے حل ہوتے تو دین یو بوتھ شوڈ کنسلٹ سم پروفیشنل. اگر آپ اس معاملے میں کوئی کپل تھیراپی کے حوالے سے یا کوئی آپ کو میریٹل کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے تو دین یو آر ویلکم. آپ اپنی وائف کے ساتھ تشریف لا سکتے ہیں, کسی اور کو بھی چیک کروا سکتے ہیں. لیکن یہ ڈائگنوسس والا معاملہ آپ اس پہ بالکل فلفل نہیں ہوتے.
اب یہ کب کی بات ہے کہ وین اے پرسن از ایزیومنگ کہ کوئی بندہ آ کے سچ بول رہا ہے, لیکن 2 منٹ میں پتہ چل گیا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب اگر فورینزک مینٹل ہیلتھ ایویلیویشن کی بات کریں, جیسے میں نے بتایا کہ سب سے پہلے وہاں پہ یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ آیا یہ بندہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے, کتنا سچ بول رہا ہے, اور اس کے بعد پھر اس کی سمٹمز وغیرہ ڈائگنوز کی جاتی ہیں. سمٹمز کی بیس پہ اس کا ڈائگنوسس ہوتا ہے اور پھر ساری ایک کمپریہنسو رپورٹ ہوتی ہے. اب جیسے کہ احمد صاحب کا کوشچن تھا کہ کیا اس کے کچھ ٹیسٹ ہوتے ہیں, تو یقینی طور پہ جو فورینزک مینٹل ہیلتھ ایویلیویشن ہے یہ ایک بڑا ایک اسٹرکچرڈ قسم کی مینٹل ہیلتھ ایویلیویشن ہوتی ہے. سب سے پہلے تو سمٹمز پہ ڈائگنوز کیا جاتا ہے کہ کیا سمٹمز ہیں, سارا ریکارڈ دیکھا جاتا ہے, کوئی بندہ کب سے اس مسئلے میں ہے, لوگ کیا کہتے ہیں, اس کی رپورٹ میں کیا لکھا ہوا ہے. اس کے بعد پھر اس کو انڈر آبزرویشن رکھا جاتا ہے کہ انڈر دی کیمرہ اس کو آبزرو کیا جاتا ہے کہ جی یہ اس بندے کے کیا معاملات ہیں. اس کے بعد پھر بہت سارے جو ڈس آرڈرز ہیں اس میں کیونکہ برین میں کیمیکل امبیلنسز ہوتے ہیں, کوئی آئی ووڈ ناٹ لائک ٹو گو ان ٹو دی ڈیٹیلز کہ میں زیادہ ٹیکنیکل سائٹ پہ تو شاید نہیں جانا چاہوں گا, لیکن اگر ہم سطحی بات کریں تو کچھ ڈوپامین ایک ہمارا نیورو ٹرانسمیٹر ہے, اس کے بعد سیروٹونین ہے, یہ بڑے ریلیونٹ قسم کے ہارمونز ہیں جو کہ جن کو یہ مسئلہ ہوتا ہے تو ان میں ان کی یا تو مقدار زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے, سیروٹونین اور ڈوپامین کی کم زیادہ. اس کی بیس پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ فیک کر رہا ہے, کیونکہ اگر سمٹم فیک کر لے تو, لیکن جب ہارمونل لیول ٹیسٹ ہوتا ہے یا اس کا کوئی ایم آر آئی کیا جاتا ہے, کوئی برین کا سکین کیا جاتا ہے, اس کے بعد اس کے مختلف اور قسم کے سائیکومیٹرک ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ڈیپینڈنگ اپون دی سمٹم کہ کیا اس کی سمٹم ہے اور اس کے لیے ہمیں کون سا ٹیسٹ کرنا ہے, کون سی اس کو واقعی بیماری ہے یا کون سی بیماری یا فیک کرنے کا اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی ڈرامہ کر رہا ہے. تو اس طرح کے ریلیونٹ ٹیسٹ ہیں اور یہ BCO ٹیسٹ ہیں جو کہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی شخص کی سمٹمز کیا ہیں, اس کی بیس پہ ان کی مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کی جاتی ہے. اب مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کی بیس پہ جو یہ ایک بڑا ایک ٹیکنیکل سی چیز ہے. اکثر کیونکہ میں ذرا دونوں طرف ہی ہوں, کلینیشین بھی ہوں اور لاء سے بھی ایک تعلق ہے, اکثر کبھی دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہو, اپنے جو لائرز دوست ہیں, اکثر یہ سنا ہے میں نے باتیں کرتے کرتے کہ جب بھی کوئی ایسی میڈیکل کی بات آتی ہے تو اکثر کچھ دوست کہتے ہیں اچھا جی یہ انسینٹی کی پلی ہے, اچھا یہ میڈیکل جو ہے جی یہ ڈاکٹر دیکھیں گے, جی یہ جی میڈیکل بورڈ دیکھے گا, جی اس پہ جی پتہ نہیں, جی یہ میڈیکل بورڈ فیصلہ کرے گا. یہ ایک اگین مسکنسیپشن پائی جاتی ہے, اینڈ یہ ایکولی پائی جاتی ہے, ڈاکٹرز میں بھی پائی جاتی ہے اور لائرز میں بھی پائی جاتی ہے کہ یہ تو جی میڈیکل بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا. میڈیکل بورڈ کے پاس ایسی کوئی اتھارٹی, ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ کسی کو یہ کہہ سکے کہ فلاں شخص جو ہے وہ لیگلی انسین ہے. لیکن ہم جب ایک عام عرف عام میں ایٹیٹیوڈ دیکھتے ہیں, کم سے کم میرے سرکل میں جو میرے دوست حضرات پریکٹس میں ہیں, کہ یہ جی ڈاکٹر دیکھیں گے, جی یہ جی کریں گے, جی میڈیکل بورڈ ڈیسائیڈ کرے گا. نہیں, میڈیکل بورڈ کا جو کام ہے وہ صرف ایک کمپریہنسو رپورٹ دینا ہے. میڈیکل بورڈ میں کوئی بورڈ یہ نہیں لکھ سکتا کہ ہم نے اس شخص کا ایویلویشن کیا, اس کی اسیسمنٹ کی اور ہم نے یہ پایا کہ یہ بندہ ریکوزٹ مینزریا رکھنے کے قابل نہیں ہے, اس کی حالت ایسی ہے, یہ جرم نہیں کر سکتا, اس کو چھوڑ دینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. یہ اوپینین جو ہے یہ بالکل بھی میڈیکل بورڈ نہیں دیتا. اگر کوئی بھی میڈیکل بورڈ ایسی اوپینین دیتا ہے تو یہ میڈیکل بورڈ کا مس کنڈکٹ ہوتا ہے. اب اس میں سپریم کورٹ نے بھی ایک ڈائریکشن دے دی ہے کہ صرف میڈیکل بورڈ ایک کمپریہنسو رپورٹ دیں گے, اور وہ کمپریہنسو رپورٹ اکارڈنگ ٹو دی ڈائریکشن آف دی سپریم کورٹ کہ صرف میئر ڈائگنوسس نہیں ہونی چاہیے کہ جی فلاں بندے کو جی یہ بیماری ہے, وہ ایک اسٹرکچرڈ رپورٹ ہو, اس پہ یہ بتایا جائے. یہ بڑا ریلیونٹ ہے جو پریکٹس کر رہے ہیں, جو ہمارے لیگل فرٹرنیٹی کے لوگ ہیں, کہ میڈیکل بورڈ یہ بتائے کہ اس شخص کو کون سی بیماری ہے, آئیدر اسکیزوفرینیا ہے, انگزائٹی ہے, کب سے ہے, کیوں ہے, اور اس بیماری کی وجہ سے اس شخص کے خیالات پہ, بیہیویئر پہ, پرسیپشن پہ اور مختلف چیزوں پہ کیا اثرات مرتب ہوئے. میڈیکل بورڈ کی یہاں تک ایک
جورسڈکشن ہے کہ وہ ایک کمپریہنسو رپورٹ دیں گے اور اس میں یہ ساری چیزیں لکھیں گے. اب جو ویری مچ ریلیونٹ اور امپورٹنٹ ایریا ہے ہمارے لیگل فریٹرنٹی کے لیے کہ جب ہم نے اب obviously then law further says کہ اب جب رپورٹ آ گئی آپ کے پاس تو ہیڈ آف میڈیکل بورڈ کو ایگزامن کیا جائے گا, پھر کراس ایگزامینیشن بائی دی ادر پارٹی, اور یہ ساری چیزیں اس طرح سے ہوں گے. ایز اٹ از رپورٹ کو ایڈمیسیبل نہیں کنسیڈر کیا جاتا, یہ obviously ایویڈنس کے رول ہیں, اور کراس ایگزامینیشن وغیرہ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, اس پہ پھر کس دن بات ہو سکے گی. اگر ہم اسی کانٹیکسٹ میں کراس ایگزامینیشن کی بات کریں تو اکثر کراس ایگزامینیشن کے کچھ جرنل سے پرنسپلز ہیں جو کہ کیسے کرنا چاہیے کیسے نہیں کرنا چاہیے, اگین یہ ایک ڈفرینٹ ٹاپک ہے. لیکن جب آپ نے کسی بھی لائر نے کسی بھی اٹارنی نے میڈیکل بورڈ کے ہیڈ کو ایگزامن کرنا ہے اور کراس ایگزامن کرنا ہے, بلیو یو می ایز ان دی کیپیسٹی آف این ایکسپرٹ, جب تک آپ کی ان معاملات میں آپ کو سفیشینٹ اور سبسٹینشیل نالج نہیں ہوگا, یو وونٹ بی ایبل ٹو آئدر ایگزامن اور کراس ایگزامن آف دیٹ ہیڈ. فائل پہ آپ کی کمانڈ ہونا obviously یہ ایک بڑی ایک پری ریکوزٹ ہے. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ جرم کیا ہے, کب سے ہوا, کیوں ہوا, تو یقینی طور پہ وہ اچھا نہ تو ایگزامینیشن ہو سکے گا چیف اور نہ ہی کراس ایگزامینیشن. لیکن اس معاملے میں ہمیں اتنا ویل ورس ہونا چاہیے ان ڈس آرڈرز کے ساتھ, ان سارے اس کے جو ٹیکنیکل لیگل اسپیکٹ ہیں, کہ اگر آپ لوگ یہ کوئی ایسا کیس کر رہے ہیں تو رپورٹ کو دیکھ کے اس کو پڑھ کے آپ کو اتنی نو ہو آنی چاہیے کہ ہیڈ آف دی میڈیکل بورڈ کو جب میں نے ایگزامن کرنا ہے اور کراس ایگزامن کرنا ہے تو میں نے کیسے کرنا ہے. کیونکہ وہ جو رپورٹ ہے, اگر آپ سپوزلی ڈیفینس کی طرف سے ہیں تو آپ اپنے کلائنٹ کو ڈیفینڈ کر ہی نہیں سکیں گے, آپ اس کو وہ بینیفٹ آف انسینٹی دلوا ہی نہیں سکیں گے اگر آپ اس رپورٹ میں ڈینٹ نہیں ڈال سکیں گے, اگر وہ آپ کے اگینسٹ ہے, آپ کی پارٹی کے اگینسٹ ہے, کوئی ایڈورس اس میں آپ کے جو کلیم ہے اس کے ایڈورس ریمارکس ہیں. اس کے لیے اب ہم نے جب ہیڈ آف میڈیکل بورڈ کو جو کہ کانسٹیٹیوٹ ہوا اس کو ہم نے ایگزامن کرنا ہے, جس نے اکیلے نے یہ رپورٹ نہیں بنائی, ایک پورا میڈیکل بورڈ بیٹھا, اس میں ٹرینڈ ماہرین نفسیات تھے. اس کی رپورٹ میں ڈینٹ ڈالنے کے لیے آپ کو you must be very much well versed with the یہ ڈس آرڈر کیا ہیں, سمٹمز کیا ہیں, کیوں ہوتی ہیں, کب سے ہوتی ہیں, اور ان یہ جو سارے معاملات ہیں. اس میں اکثر کراس ایگزامینیشن جیسے کہ فورینزک اٹاپسی ہو گئی, عام طور پہ مرڈر کے کیسز میں زیادہ ہوتی ہے. اس میں اور اس میں ایک اور بنیادی فرق ہے جو میں آپ کو یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں. عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کوئی اٹاپسی ہوتی ہے تو اٹاپسی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس وقت کون سا ڈاکٹر اویلیبل تھا, اس نے اٹاپسی کر دی. اب وہ کوئی بہت بڑا کوئی فورینزک میڈیسن کا ایکسپرٹ بھی ہو سکتے ہیں, یا کوئی ابھی جنہوں نے ریسنٹلی کسی جوائن کیا ہے وہ میڈیکل آفیسر بھی ہو سکتا ہے جس کی کہ اتنی ایکسپرٹیز نہیں ہے. تو جب ہم اٹاپسی وغیرہ کے معاملات میں کراس ایگزامن کرتے ہیں تو ہمارے پاس قدرے کچھ فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے کہ اگر کسی ینگ ڈاکٹر نے, یعنی کہ جس نے بھی ایم او ہے کوئی, اس نے کسی فار فلنگ ایریا میں ڈپیوٹیڈ ہے اور وہاں پہ اٹاپسی ہوئی ہے, تو کافی ہمارے پاس چیزیں نکل آتی ہیں رپورٹ کو ڈیٹ ڈالنے کے لیے, کوئی ایکسپیرینس کیا ہے آپ کا, آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے, وغیرہ وغیرہ اس طرح کی اور بھی چیزیں. لیکن میڈیکل رپورٹ جو کہ مینٹل ہیلتھ ایویلویشن کے حوالے سے ہوتی ہے, اس میں ہمارے پاس انفارچونیٹلی یہ جو ایز ہے اور یہ فیسلٹی اویلیبل اس لیے نہیں ہوتی کہ وہاں پہ جو بورڈ کے سارے ممبرز ہیں وہ سارے کے سارے ٹرینڈ اور کوالیفائڈ ماہرین نفسیات ہی ہوتے ہیں. اس میں کوئی بھی نان اسپیشلسٹ بندہ وہ بورڈ میں نہیں ہوتا. تو اس میں میڈیکل بورڈ کی جو سارے معاملات کے بعد ایک یہاں پہ اور ایک بہت ریلیونٹ معاملہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنے کلائنٹ کو کچھ اس کا بینیفٹ دینا ہے, اگر آپ پروسیکیوشن کی سائڈ پہ ہیں یا ڈیفینس کی سائڈ پہ ہیں, تو اس میں ایک جو بڑا ایک ریلیونٹ معاملہ ہے. عام طور پہ میڈیکل بورڈ کی رپورٹ آ گئی, اب وہ یا تو آپ کے حق میں آ گئی جس آپ کے کلیم کے, یا تو آپ کے
آپ کے جو کلیم کے وہ ایڈورس آ گئی. اب اس میں ایک اور ہمارے پاس قانون میں ہمیں ایک اور پروویژن دی گئی ہے جس میں اگر کوئی شخص کوئی بھی پارٹی اگر اپنا کوئی ایکسپرٹ وٹنس اور اس کی کوئی ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ اس کو پیش کرنا چاہے تو جیسے سپوزٹلی اگر آپ ڈیفینس کی سائڈ پہ ہیں تو معاملات تو ایسے ہی چلیں گے کہ میڈیکل بورڈ بیٹھے گا اور وہ جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا, لیکن آئدر پارٹی دونوں سائڈ پہ وہ کسی ماہر نفسیات کو انگیج کر سکتی ہے اپنے جو آرگیومنٹ ہے اپنے کلیم کے سپورٹ میں. یہ اب اس میں یہ صرف یہاں کے معاملات میں صرف یہ کرائم کے حوالے سے محدود نہیں ہے, بلکہ آپ سول میٹرز میں بھی عام طور پہ یہ جو فیملی میٹرز ہیں اس میں بڑا ریلیونسی بنتی ہے کسی بھی ماہر نفسیات کی. اکثر پارٹیز ایٹ لیسٹ ان دی ماڈرن جورسڈکشن وہ اپنے ایکسپرٹ اوپینین کے طور پہ ایکسپرٹ وٹنس کے طور پہ وہ ایکسپرٹ کو پیش کرتے ہیں کورٹ میں کہ جی ایکسپرٹ نے یہ ٹیسٹ کیا, یہ ایویلویشن کی اور اس کے نتیجے میں یہ چیز نکلی. اب اس میں یہ ہے کہ ایکسپرٹ کیونکہ ایڈورسیریل سسٹم میں آبویسلی آپ اگر ڈیفینس میں ہیں تو آپ نے ڈیفینڈ کرنا ہے, اور اگر آپ دوسری سائڈ پہ ہیں تو جو آپ کے ڈیوٹیز ہیں آپ نے وہی فل کرنی ہے. لیکن ماہرین نفسیات کے حوالے سے یہاں پہ تھوڑا سے جو پروویژنس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ماہرین نفسیات کو کسی بھی ماہر نفسیات کو اگر کسی بھی پارٹی نے ہائر کیا ہے تو ہی اور شی مسٹ ناٹ بی ہائرڈ گن. اس کو یہ نہیں ہے کہ اس نے اس کے حق میں ہی جا کے بولنا ہے کہ جی یہ میری رپورٹ ہے. وہ اسیس کریں گے اس کو جو اپنے اسپیشلٹی میں کرائٹیریا ڈیفائن ہے, اس کرائٹیریا کی بیس پہ جو بھی نکلتا ہے ان کی اپنی اسیسمنٹ میں وہ جا کے ایز این ایکسپرٹ وٹنس کے طور پہ وہ اپنے آپ کو ان کے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں گے. اگین پھر اس ایگزامینیشن اور کراس اس میں سے اس ایکسپرٹ کو بھی گزرنا پڑے گا. تو یہ ایک بڑی ایک میں سمجھتا ہوں خوشائن بات ہے کہ اگر کسی کی کوئی ایسے کیسز کر رہا ہے یا کوئی ایسے کیسز کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا اس کو لگتا ہے کہ مجھے یہ پلی ریز کرنی چاہیے اور ابھی اتنی زیادہ ایکسپرٹی سبجیکٹ میں نہیں ہوئی تو دیر از نو پرابلم, ہی کین انگیج سم اسپیشلسٹ. اب جی اس میں اگر اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف چلیں تو میں کچھ بڑی ہی ریلیونٹ اور میں سمجھتا ہوں کہ مچ اویٹڈ اس میں بہت زیادہ ضرورت تھی ایسی ایک کہ انسٹرکشنز کی جو کہ سپریم کورٹ آنریبل سپریم کورٹ نے صفیہ بانو ورسز گورنمنٹ آف پنجاب اینڈ ادرز میں کچھ انسٹرکشنز دیں. اب انسٹرکشنز میں سب سے پہلے کچھ کورٹ کی آبزرویشن ہے جی کہ کچھ ایسی ٹرمینالوجیز جیسے کہ لونیٹک, انسین, ان ساؤنڈ مائنڈ وغیرہ ہے, یہ ہمیں اسٹیچیوٹ میں ملتی تو ہیں لیکن کہیں پہ ان کو ڈیفائن نہیں کیا گیا. یہ ایک آبزرویشن تھی. اب اس میں جو آنریبل سپریم کورٹ نے کچھ ڈائریکشنز دیں ریلیونٹ اتھارٹیز کو, میں سمجھتا ہوں کہ اینڈ پہ اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. اصل میں مینٹل ہیلتھ کے پرسپیکٹو میں اگر بات کریں تو جو بہت سارے مسکنسیپشن تھے, جو بہت ساری ایسی ٹرمز چلتی آ رہی تھیں, اب کورٹ نے ریلیونٹ اتھارٹیز کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ ان میں کچھ اس کو ریپلیس کریں سبسٹیٹیوٹڈ ود سم پراپر ٹرمز. اس میں جی سب سے پہلے تو اگر بات کریں کہ سب سے پہلے تو جی کورٹ نے مینٹل ڈس آرڈر کی ڈیفینیشن کے حوالے سے بات کی کہ ہمارے جتنے بھی ابھی اسٹیچیوٹ میں ابھی اسٹارٹ میں نے بھی کچھ آپ کو اسٹیچیوٹ کا ریفرنس دیا. میڈیکل اور جتنے بھی ہمارے ڈاکومنٹ ہیں اس میں مینٹل ڈس آرڈر اور مینٹل النیس یہ بڑی کوئی نیرولی ڈیفائن کی گئی ہے. ایسا بادی نظر میں لگ رہا ہے کہ یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ ماڈرن ٹرینڈز اور ماڈرن یہ جو پیرامیٹرز ہیں ان کو کیٹر نہیں کرتی. تو لہٰذا آنریبل سپریم کورٹ نے یہ ڈائریکشنز دی کہ یہ جو جتنی بھی ٹرمز ہیں مینٹل ڈس آرڈر یا مینٹل النیسز کے حوالے سے اس کو ہمیں ICD
اینڈ اس کے بعد سیکنڈ کرائٹیریا DSM ہمیں ملتا ہے جو کہ ماڈرن کرائٹیریا. اس کے لیٹسٹ ورژن کورٹ نے اپنے فیصلے میں ICD 11 کا ذکر کیا کہ ماڈرن ڈیولپمنٹ ان دی فیلڈ آف میڈیکل سائنس, اس حوالے سے ان ٹرمز کو ڈیفائن ہمیں کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ کافی پرانی ٹرمز ہیں, یوز ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے یہ بہت سارے جو ماڈرن ٹرینڈز ہیں جو کہ وہ اس کو فلفل نہیں کرتی. اس میں اگر آگے بات کریں تو یہ بھی کورٹ نے ڈائریکشن دی کہ یہ جو ابھی ہم نے ذکر کیا سٹارٹ میں, یہ جو ورڈز ان ساؤنڈنیس آف مائنڈ ہے, اس کے علاوہ لونیٹک ہے, یہ ساری ٹرمز سٹگمٹائز ٹرمز ہیں, ان کو ریپلیس ہونا چاہیے. کیونکہ جیسے ابھی سٹارٹ میں عثمان صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, کوئی کمزوری نہیں ہے کہ اگر کسی کو مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے. اور ہم یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ جتنے بھی مینٹل ہیلتھ میں لوگ جن کو ڈس آرڈر ہے خدا نخواستہ وہ کوئی انسین ہیں یا کوئی پاگل ہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مینٹل ڈس آرڈر میں مبتلا ہیں, سٹریس, انگزائٹی, ڈپریشن, لیکن آپ کو ان سے مل کے ان کو دیکھ کے اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص کسی سٹریس میں مبتلا ہے. جیسے عام طور پہ ہم نے سوئسائڈ کا دیکھتے ہیں تو اکثر ہم ایزیوم کرتے ہیں جی آج یہ بندہ بہت اچھا تھا, کل اس نے جا کے سوئسائڈ کر لی. امپاسبل, اس کے اندر پہلے کچھ چیزیں چل رہی تھیں. ایک دن میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی اگر کوئی صدمے کی وجہ سے بھی کرے تب بھی ایسا ایک دن میں نہیں ہوتا کہ آج ٹھیک تھا کل سوئسائڈ کر لی. تو یہ ہمارے اندر چیزیں پہلے سے چلتی ہیں, لیکن لوگوں کو عام طور پہ پتہ نہیں چلتا کہ ان کی کیا ان کے اندر سمپٹمز چل رہی ہیں. تو جہاں تک پاگل کا کانسیپٹ کا تعلق ہے, شاید کوئی ایک آدھ مسئلے میں کوئی سیویئر اسکیزوفرینیا کچھ اس طرح کے اور 2-3 معاملات میں وہ حالت لوگوں کی ہوتی ہے کہ جن کو ہم عرف عام میں پاگل کہتے ہیں. باقی زیادہ تر ڈس آرڈر میں تو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس بندے کو کوئی ڈس آرڈر ہے یا نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو سٹگمٹائز ٹرم ہے لونیٹک, خدا نخواستہ, اس کے علاوہ ان ساؤنڈ مائنڈ, یہ اپروپریٹ ٹرمز نہیں ہیں. اور اس میں آنریبل سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز ہیں کہ جہاں کہیں بھی یہ ایسی ٹرمز ہیں ان کو جو ماڈرن ٹرینڈز کے اکارڈنگلی جو ایسی ٹرمز جو کہ سٹگمٹائز نہیں ہیں ان کے اکارڈنگلی اس کو ریپلیس کیا جائے. اب اس میں جیسے میں نے میڈیکل بورڈ کا ذکر کیا, لیکن ہمارے جو رولز ہیں CRPC ہے, اس کے بعد پریزن رول خاص طور پہ, اس میں سول سرجن کا ورڈ ہے جو کہ جس کو ایزیوم کیا جاتا ہے جی کہ ایگزامینیشن کریں گے انسینٹی پلی کے حوالے سے. اس پہ بھی سپریم کورٹ نے واضح ڈائریکشن دی کہ جہاں کہیں پہ بھی سول سرجن کا ورڈ ہے اس ورڈ کو میڈیکل آفیسر اور یہ جو جتنا بھی میڈیکل آفیسر اور سول سرجن کا ورڈ ہے اس کو میڈیکل بورڈ سے ریپلیس کیا جائے. کیونکہ دس از ویری مچ کامن. سول سرجن وی ایزیوم اے پرسن, میڈیکل آفیسر وی ایزیوم ایک بندہ, لیکن جب پریکٹیکلی دیکھا گیا کہ پورا بورڈ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے, ایویلویٹ کرتا ہے کسی کو کیا مسئلہ ہے, تو اپروپریٹلی ہمارے اسٹیچیوٹ میں میڈیکل بورڈ ہی ہونا چاہیے, جس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی. آخر میں جی بڑی ہی ریلیونٹ, ساری ہی ریلیونٹ تھی ڈائریکشنز. یہ بھی ایک بڑی ہی اسی طرح کی ایکولی ریلیونٹ ڈائریکشن آف دی آنریبل سپریم کورٹ کہ ایک انسٹرکشنز دی گئیں, آرڈرز کیا گیا کہ جتنے بھی کنڈیم پرزنر ہیں مینٹل ہیلتھ جن کی کمپرومائز ہیں ان کو ایک میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا جائے اور ان کی اسیسمنٹ کی جائے. جیسے ابھی احمد قیوم صاحب نے بھی بڑا ریلیونٹ کوسچن اٹھایا کہ ان کی ایویلویشن کے بعد پھر کیا ہوگا. تو یہ معاملات اب اسی طرح سے چلے کہ آئی ڈونٹ نو کہ ابھی تک کوئی گورنمنٹ نے ایسے بورڈز وغیرہ بنائے ہیں یا نہیں. اگر بن گئے ہوئے تو یقینی طور پہ ایویلویشن ہو رہی ہوں گی یا ہوں گی. ایویلویشن کے بعد کچھ معاملات کلیئر ہوں گے کہ اب اگر کوئی اتنے ہی سیویئر کسی کے مسئلے ہیں تو ان کو کیسے ڈیل کیا جائے. لاسٹ میں جی اگین آنریبل سپریم کورٹ نے فیڈرل گورنمنٹ کو, پروونشل گورنمنٹ کو یہ آرڈر دیا, ڈائریکٹ کیا کہ امیڈیٹلی ٹریننگ پروگرام اور شارٹ کورسز جو ہیں فورینزک مینٹل ہیلتھ اسیسمنٹ پہ وہ کروائے جائیں. اس میں آپ اپنے ماہرین نفسیات کو, سوشل ورکرز کو, پولیس کو یا جو جیل کے جو ملازمین ہیں ان کو آپ ٹرین کریں مینٹل ہیلتھ کی اسیسمنٹ کے حوالے سے.
اسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی ریلیونٹ ایکولی ریلیونٹ ڈائریکشن فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی اور آل پروونشل جوڈیشل اکیڈمیز کو دی گئی کہ یہ اکیڈمیز جو ہیں وہ کورسز ارینج کرے ٹرائل ججز کے لیے، پروسیکیوٹرز کے لیے، لائرز کے لیے، اور جتنا بھی کورٹ کا دوسرا سٹاف ہے آن مینٹل النیس انکلوڈنگ فورینزک مینٹل ہیلتھ ایویلویشن. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنی کلیئر ڈائریکشن اور اتنی کلیئر ججمنٹ کے بعد جب ماہرین نفسیات کی ٹریننگ کروانے کے لیے بھی کہا گیا ہے، جب آنریبل سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کے ججز کی کورسز ارینج کرنے کے لیے بھی ان کے لیے بھی کہے گئے ہیں، پروسیکیوٹر، لائر، سب کے لیے، تو آئی تھنک یہ مسئلہ مینٹل ہیلتھ کا اب بہت زیادہ ریلیونٹ بنتا ہے. اور اسی کے حوالے سے جب میں نے احمد قیوم صاحب سے ڈسکس کیا کہ ہمیں اس پہ کچھ کہنا چاہیے، تو آبویسلی سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے بعد آئی ایم ویری تھینکفل ٹو احمد قیوم صاحب کہ انہوں نے کہا کہ آبویسلی اگر سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے تو اب تو ہمارے اوپر یہ لازم و ملزوم ہو گیا ہے یہ کرنا. تو یہ کچھ معاملات تھے جی. اگر کوئی کوشچن ہے تو یو آر موسٹ ویلکم ٹو آسک، ادروائز تھینک یو ویری مچ.